بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کوئی سلسلہ ہے پرانا، اس پروگرام کا نمبر ہے 181۔ آج ایک کتاب پر بات کرتے ہیں، اور وہ کتاب ایک بااثر، اہم، مختلف حکومت کے اہم عہدوں پر رہنے والے ایک شخص یعنی یوسف رضا گیلانی کی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے چاہے یوسف سے صدا۔ مولانا حالی کے ایک شعر سے اس کتاب کا عنوان رکھا گیا ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس حوالے سے اس کا عنوان ہے۔ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب خود ایم اے صحافت ہیں، اور انہیں لکھنے پڑھنے سے دلچسپی رہی ہے، لیکن خود اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ سارے واقعات کے لکھنے میں، نوک پلک درست کرنے میں، اس کتاب کی ارشاد مدارک صاحب ایک صحافی اور ایڈیٹر ہیں لاہور کے، ان کا کردار ناقابل فرق خود انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ بہرحال یہ بڑی اہم کتاب ہے، اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی نہ صرف وزیر اعظم رہے بلکہ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے، اور مختلف وزارتوں کے وفاقی وزیر رہے، اور جنوبی پنجاب خصوصاً اور پورے پنجاب اور پورے ملک کی سیاست میں ان کا اور ان کے خاندان کا بہت اثر رہا ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، لازماً ایک طویل عرصے سے، لیکن بہرحال وزارت عظمیٰ کا اس میں ذکر نہیں ہے، چونکہ یہ کتاب اس سے پہلے یعنی 2006 میں شائع ہو گئی تھی۔ خود انہوں نے اس کتاب کا جو مقصد شائع کرنے کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عہد حاضر کی جو سیاست ہے، اس کے بہت سارے چھپے ہوئے گوشے ہیں، اور ایوان اقتدار کی جو راہداریاں ہیں ان میں کچھ سرگوشیوں میں اور کچھ علانیہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں، جسے انہوں نے خاموش اکثریت قرار دیا ہے، ان کے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ان بہت سارے دلچسپ واقعات کا، اہم واقعات کا، جن کا پاکستان کی سیاست میں بڑا رول رہا ہے، بڑا اثر رہا ہے، جو کچھ اس ملک میں سیاست کے نام پہ جوڑ توڑ ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریکیں لائی جاتی رہیں، کس طرح لوگوں کو توڑا جاتا رہا ہے، کس طرح حکومتیں بنانے کے لیے لوگوں کو مختلف پارٹیوں میں توڑا گیا ہے، کس طرح سے انہیں لوٹا بنایا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ آغاز انہوں نے اپنی خاندانی تاریخ سے کیا ہے، اور ان کا خاندان بہت عرصے سے سیاست میں شامل رہا ہے، ایک گدی نشین خاندان ہے، اور اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خود بتایا ہے کہ میرے جو آباء و اجداد تھے وہ کئی 100 برس پہلے شام کے شہر حلب سے ہندوستان آئے تھے، اور پھر مختلف شہروں، آگرہ، اچ شریف اور دہلی، اور پھر وہاں سے ہوتے ہو گئیں ملتان میں آ کر وہ بس گئے۔ خود اپنے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پیدائش کراچی کے علاقے لدبیلا ہاؤس کے قریب مخدوم میرا محمود کی ایک حویلی تھی، وہاں ہوئی ہے، چونکہ وہ ان کے نانا تھے، اس لیے ان کی پیدائش بھی ان کے غلام میرا شاہ، مخدوم غلام میرا شاہ، ان کے ہاں لدبیلا ہاؤس پہ شاید ابھی بھی وہ کوٹھی وہ موجود ہے، لیاری ندی کے کنارے ہے یہ کوٹھی ہے، اور وہاں سے اکثر گزر ہوتا ہے، اور سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے، ان واقعات کو تو ہم کسی اگلی قسم میں ان کا ذکر کریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے بھٹو صاحب کا زمانہ، اس زمانے میں وہ سیاست میں ایکٹیو نہیں تھے، ابھی طالب علم ہی تھے، اور پنجاب یونیورسٹی میں صحافت میں پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں ان کے جو ساتھی تھے ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر انہوں نے قومی اتحاد کی تحریک کا ذکر کیا ہے، جو دور میں وزیر اعظم رہے ہیں، مجلس شورا کے وزیر رہے، مجلس شورا کے رکن رہے، وزیر سیاحت رہے، وزیر ریلوے رہے، اور پھر خاص طور پہ اسپیکر کا جو زمانہ ان کا گزرا ہے، بہت اہم واقعات اس زمانے میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان ساری باتوں کا، اس میں اوجڑی کیمپ
کے واقعے کا بھی ذکر ہے، اس میں مسلم لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں کیسے شامل ہوئے پی آر علی علانہ کے کہنے پر اور ان کی اصرار پر، اس کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بے نظیر حکومت میں جو حکومت جب بنائی گئی تھی تو کس طرح بھی دوسری جماعتوں سے ارکان توڑے گئے تھے چونکہ ان کو پوری اکثریت حاصل نہیں تھی۔ اور بہت سارے انہوں نے نواز شریف صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ میرے اچھے تعلقات تھے، وہ میرے دوست رہے ہیں۔ اعجاز الحق بھی ان کی شاید ملتان میں اسکول کے زمانے کے ساتھی رہے ہیں۔ بہت سارے دلچسپ واقعات کا انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کا عنوان جیسا کہ میں نے بتایا کہ چاہے یوسف سے صدا ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے۔ پاکستانی سیاست سے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے جو واقعات چھوٹے چھوٹے ذکر کیے ہیں دلچسپ، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے واقعات بھی ہیں۔ ان واقعات کو پھر کبھی دوسری یا تیسری قسم میں بیان کریں گے۔ بہرحال اس میں انہوں نے جو دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں ان میں بعض مزیدار باتیں ہیں، ملک کی تاریخ کی سے ریلیٹڈ سے متعلق بہت سی اہم باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو چاہے یوسف سے صدا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ہر باذوق شخص کو، پاکستانی سیاست سے تعلق رکھنے والے شخص کو کرنا چاہیے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔